من قدير حي قيوم سميعا بصيرا والله على كل شيء شهيدا أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضرات گرامی، آج میری گفتگو کا موضوع سیرت مصطفیٰ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت معلم کے عنوان پر مشتمل ہے. گرامی قدر احباب، قوم کی ترقی اور کامیابی میں معلم کا اہم کردار ہوتا ہے، اور انسان کو معلم استاد انسان کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے، اور معلم انسان کو روح کی غذا فراہم کرتا ہے. جس طرح باپ انسان کو جسمانی غذا فراہم کرتا ہے، باپ انسان کو دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے، اسی ہی طرح معلم استاد انسان کو زمین کی پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے. اسی ہی طرح میرے اللہ وحدہ لا شریک نے ہر قوم کی طرف ایک نبی کو بحیثیت معلم مبعوث فرمایا، اور جیسے ہر نبی ایک قوم کی طرف معلم بن کر آیا، وہاں پر ہی جب باری آئی آمینہ کے دھر یتیم کی، جب باری آئی ساقی کوثر کی، جب باری آئی شافی محشر کی، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی پیکر حسن و جمال والے آقا کی، جب باری آئی یتیم مکہ کی، جب باری آئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ نے کوئی قوم کے لیے پیغمبر نہیں بھیجا، اللہ نے ایک کنبے کے لیے پیغمبر نہیں بھیجا، بلکہ میرے اللہ نے تمام جن و انس کے لیے پیغمبر بھیجا. میرے پیغمبر کی نبوت کو میرے اللہ نے 10 سال کے لیے، میرے پیغمبر کی نبوت کو 20 سال کے لیے، میرے پیغمبر کی نبوت کو 50 سال کے لیے، میرے پیغمبر کی نبوت کو 100 سال کے لیے نہیں رکھا، بلکہ میرے پیغمبر کی نبوت کو میرے اللہ نے تا قیامت رکھا. اور جیسے میرے پیغمبر کی نبوت تا قیامت ہے، ویسے ہی میرے آقا پوری انسانیت کے لیے معلم بھی تا قیامت ہے. گرامی قدر احباب، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صف میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی میں لوگ آئے. کوئی یمن سے چل کر آیا، کوئی فارس سے چل کر آیا، کوئی حبشہ سے چل کر آیا، کوئی روم سے چل کر آیا. یہی تو وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل صفہ میں لوگ آئے، اور آ کر اپنا دور دور سے لوگ سفر کر آئے، اور آ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ تعلیم اعلیٰ تربیت سے فیض یاب ہوتے گئے. کیسا کیسا فیض حاصل کیا. ابو بکر آئے صدیق بن گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے صحابت کے بادشاہ بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے، ابو ہریرہ آئے محدث امت بن گئے، بلال آئے بانگائے مصطفیٰ بن گئے. یہ وہی لوگ ہیں جو بکریوں کے چرواہے تھے، اونٹوں کے چرواہے تھے، میرے پیغمبر کے پاس آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تغمے حاصل کر لیے. گرامی قدر احباب، میں آپ کے سامنے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین معلم ہونے کی حیثیت سے جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، ان صفات کو ایک دو حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا. گرامی قدر احباب، صحیح البخاری کی حدیث ہے، صحیح البخاری 5532 نمبر حدیث. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ نے دو دوستوں کی مثال دی. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا دوست کستوری بیچنے والے کی مانند اور برا دوست بٹی پھونکنے والے کی مانند ہے. پھر اس کی وضاحت اس طرح فرمائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کستوری بیچنے والا تمہیں کستوری ہدیۃً تحفہ کر دے گا، اگر نہ کرے تم اس سے کستوری کو
خرید لوگے وہ تمہیں فروخت کر دے گا، اگر یہ بھی نہ کرے اس کے پاس رہنے سے تمہیں اچھی خوشبو آئے گی، تمہارے سے اچھی خوشبو آئے گی۔ یہ مثال اچھے دوست کی اور برے دوست کی مثال، بٹی پھونکنے والے، اس کی وضاحت فرمایا بٹی پھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا، اگر نہیں تو کم از کم اس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں ایک گندی ناگوار بدبو ضرور آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، اس روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ اس کی مکمل توضیح فرمائی تاکہ سائل کو بات سمجھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پیچیدگی باقی نہ رہے اور طالب علم کو، سائل کو، سوال کرنے والے کو مکمل بات کا اچھے طریقے سے پتہ لگ سکے۔ حضرات یہ ایک بہترین معلم کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام بسا اوقات جب بات کو سمجھاتے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے دیتے۔ حدیث صحیح البخاری کے اندر آتی ہے، 1852 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت آقا علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئی اور آگے کہنے لگی، یا رسول اللہ، میری والدہ نے حج کی نظر مانگی تھی، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں؟ میری والدہ حج نہیں کر سکی، اللہ کا پیغام اجل آ گیا، میری ماں کا موت کا وقت آ گیا، میری ماں مر گئی، حج نہ کر سکی۔ میرے پیغمبر نے کہا، ہاں ماں کی طرف سے حج کر، اور اس کی مثال، اس کی وضاحت اس طرح فرمایا اگر تمہاری ماں کے ذمے کسی کا قرض ہوتا، کیا تم نے وہ قرض ادا کرنا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو ادا کرنا تھا۔ فرمایا اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کا قرض اس کی طرف لوٹاؤ۔ حضرات گرامی، اس روایت میں میرے آقا علیہ السلام نے اس کی مثال ایک اور چیز سے تشبیہ کر کے مثال دی تاکہ طالب علم کو، میرے آقا سے سوال کرنے والے صحابہ کو یا صحابی رسول کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اور یہ بھی ایک بہترین معلم کی علامت ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے طلباء کو مختلف اینگل سے، مختلف ضوابط سے بات کو سمجھائے تاکہ طالب علم کو بات سمجھ کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ اسی ہی طرح میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں کوئی ایسا کام دیکھتے جو خلاف مروت ہوتا، میرے آقا اپنے صحابہ کو بھی سرزنش کرتے، لیکن سرزنش انتہائی اچھے طریقے سے، دھیمے طریقے سے، تاکہ صحابہ کی دل آزاری بھی نہ ہو اور صحابہ نصیحت بھی حاصل کر لیں۔ صحیح البخاری 6050 نمبر حدیث، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری ایک شخص کے ساتھ سخت کلامی ہو گئی، اس کی ماں عجمی تھی، میں نے ماں کے لحاظ سے اسے تانا دیا، اس نے یہ بات جا کے آقا علیہ السلام آقا سے ذکر کی، اور میرے آقا نے مجھے پوچھا، ابو ذر کیا آپ نے فلاں کو گالی دی؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے اسے گالی دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تو نے اسے ماں کا تانا دیا؟ فرمایا جی ہاں میں نے ماں کا تانا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزنش کرتے ہوئے یہ بات کہی، اے ابو ذر، تم میں جاہلیت کے اثرات ابھی بھی پائے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، کمزور ذہن، ناسمجھ طلباء کا اساتذہ ایسے طلباء کو اگر معاف کر دیں، انہیں درگزر کر دیں، ان کی جشن پوشی کر دیں، یہ بھی ایک با اخلاق، با کردار، عقل مند، سمجھدار استاد کی علامت ہوا کرتی ہے۔ حضرات، جس طرح میرے آقا خلوت میں اعلیٰ، میرے آقا جھلوت میں اعلیٰ، میرے آقا عبادت میں اعلیٰ، میرے آقا نبوت میں اعلیٰ، اسی ہی طرح میرے آقا معلم بھی اعلیٰ، استاد بھی اعلیٰ۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے بھی لوگ، واللہ میں سب کا ادب کرتا ہوں، مگر آمینہ کے لال کے بعد فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ عزیز بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا، ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔